بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دلہن جہیز میں ایک ہی جوڑا لائی تھی۔ وہ رات کو پہن لیتی اور غسل خانے میں نہانے چلی جاتی، اور صبح جب فجر کے وقت باہر آتی تو ذرا بھی گیلی نہ ہوتی۔ یوں ہی روز وہی بدبودار جوڑا پہن کر غسل خانے جاتی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے وہ جوڑا چھپا لیا اور اس کی طرح کا دوسرا جوڑا بنوا کر رکھ دیا۔ جو ہی وہ جوڑا پہن کر غسل خانے جانے لگی تو میرا نام عدیل آفندی ہے۔ بی ایس زوالوجی کر کے فارغ ہوا تو میری امی کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ ان کی حالت تھوڑی خراب رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کا سکھ دیکھ لوں اور چین سے مر سکوں۔ ابا جان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا مگر امی کی بات مان لی۔ امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا اور پھر بات پکی ہو گئی، اور کچھ ماہ بعد شادی بھی ہو گئی اور فریال دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ رات کو میں اپنی بیوی کے لیے منہ دکھائی لیے کمرے میں گیا تو میری دلہن گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو چاند کا ٹکڑا دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میری بیوی بہت پیاری تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی دی اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا کر ہم دونوں سو گئے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری دلہن اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری پہلی رات کی دلہن کہاں چلی گئی ہے۔ میں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید بھوک لگی ہوگی اور باورچی خانے گئی ہوگی۔ جب وہاں پہنچا تو میری بیوی وہاں بھی نہ تھی۔ واپس کمرے میں آیا اور لائٹ جلائی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا کہ میری بیوی کا دلہن کا جوڑا کمرے میں ہی پڑا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے کہ کہیں میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں تھا جو شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہوگی۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری اور میرے گھر والوں کی عزت رکھ لینا، میری بیوی کے ماں باپ کی بھی عزت رکھ لینا۔ یہی سب سوچتے ہوئے فجر کی اذان ہونے لگی۔ جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں آ گئی ہے۔ اس نے ایک عجیب سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا چونک گئی اور پھر بغیر کسی پشیمانی کے بستر پر لیٹ گئی۔ جب اس نے کسی قسم کا رسپانس نہ دیا تو میں نے خود ہی اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ میرے اس سوال پر اس نے جواب دیا۔ وہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ غسل خانے میں گئی تھی اور نہا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے بدن اور کپڑوں کو دیکھا تو نہ تو اس کے کپڑے گیلے تھے اور نہ ہی اس کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نمایاں تھا، نہ ہی اس کے بال گیلے تھے۔ حالانکہ عورتوں کے بال نہانے کے بعد سوکھنے میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن میں نے نظر انداز کیا کہ شاید سچ میں نہا ہی رہی ہو، اور میں وضو کرنے چلا گیا تاکہ نماز پڑھ سکوں۔ اگلے روز سارا دن بہت اچھی طرح سے گزرا۔ ولیمے کی رسم ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور میری بیوی تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو سونا نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تمہیں دیکھ کر نیند چلی گئی ہے میری۔ میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے اس جواب پر وہ بہت بے چین سی ہو گئی تھی اور بار بار سونے کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے نظر انداز کیا اور پھر لائٹ بند کر دی، اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ آج پھر اتفاق سے رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ میری بیوی اپنے بستر پر نہ تھی۔ اس نے جو کپڑے سوتے وقت پہنے تھے وہ بھی کمرے میں ہی تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آج پھر نہانے چلی گئی ہو؟ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں غسل خانے کی جانب چلا گیا۔ میں غسل خانے پہنچا تو دیکھا کہ لائٹ جل رہی تھی، یعنی اندر کوئی موجود تھا، مگر اندر سے شاور چلنے کی یا پانی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا مگر شاور نہ چلا تو مجھے فکر ہونے لگی، کیونکہ میری بیوی اندر نہا رہی تھی اور شاور کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید نہا لیا ہو اور کپڑے پہن رہی ہو، تو میں یہ سوچ کر واپس کمرے میں آ گیا اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آئی تو میں دوبارہ سے غسل خانے تک گیا۔ اس بار بھی فوارہ نہیں چل رہا تھا۔ میرا تجسس اور حیرت بڑھنے لگی کہ میری بیوی غسل خانے میں کیا کر رہی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مجھے جاگے ہوئے۔ اچانک فجر کی اذان شروع ہو گئی، اور اذان ہوتے ہی میری بیوی نے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ مجھے باہر کھڑا دیکھ کر وہ بولی کہ میں نہا رہی تھی، اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ آج بھی اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔ پھر میں نے نظر انداز کیا کہ شاید شاور چل رہا ہو اور مجھے آواز نہ آ رہی ہو۔
میں کمرے میں آ گیا تھا۔ وہاں آ کر ایک اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ میری بیوی کا لباس اور جسم اور بال آج بھی بالکل خشک تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے سامنے غسل کر کے باہر آئی تھی۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ میری رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تو میری بیوی اپنے بستر پر نہ ہوتی، اور جب میں اسے تلاش کرتا ہوا غسل خانے پہنچتا تو وہ وہیں ہوتی تھی۔ غسل خانے سے شاور اور پانی کی کوئی آواز نہ آتی تھی۔ فجر کی اذان سنتے ہی جب میری بیوی باہر نکلتی تو اس نے وہی مخصوص لباس پہنا ہوتا تھا جو وہ روز پہنتی تھی۔ رات کو اس کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ جسم کا ہر عضو، ہر بال خشک ہوتا تھا، اور میں بہت حیران ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں اس سے دن میں اس سب کے بارے میں پوچھتا تو اسے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ اس میں سب سے حیرت انگیز چیز وہ جوڑا تھا جو وہ ہر رات پہنتی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جوڑا وہ رات کو پہنتی نہ تھی۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری بیوی اپنے جہیز میں بہت سی چیزیں لائی تھی، مگر کپڑوں میں صرف ایک جوڑا لائی تھی، اور وہ وہی جوڑا جو وہ ہر رات کو پہنتی تھی۔ میں نے یہ بھی غور کیا تھا کہ میری بیوی اس جوڑے کو دھلاتی بھی نہیں ہے۔ وہ گھر کے سارے کپڑے خود ہی دھوتی تھی، مگر وہ ایک جوڑا کبھی نہ دھوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس جوڑے سے بدبو بھی آنے لگی تھی۔ اپنی بیوی کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا کہ وہ ایسا آخر کیوں کرتی ہے۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے۔ اس کے کپڑوں کی بدبو سے میں بھی تنگ آ گیا تھا، اور اب تو دن میں مجھے اپنی بیوی سے وہی بدبو آنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میرا ایک درزی دوست تھا۔ میں نے اس دن چپکے سے اپنی بیوی کا وہ جوڑا چرایا اور اپنے درزی دوست کو بالکل ویسا ہی جوڑا سینے کو کہا۔ شام تک اس نے ہو ویسا ہی جوڑا سل دیا تھا، اور میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے نئے جوڑے کو اپنی بیوی کے پرانے جوڑے کی جگہ رکھا اور پرانا جوڑا چھپا دیا تھا۔ رات ہوئی تو میری بیوی معمول کے مطابق اٹھی اور اپنے کپڑے اتار کر وہی جوڑا پہننے لگی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ میری بیوی نے میرا سلوایا ہوا نیا جوڑا نہ پہنا تھا، بلکہ اس نے وہی پرانا جوڑا پہنا جو میں نے چھپا دیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جہاں میں نے وہ جوڑا چھپایا تھا اس جگہ کا علم صرف مجھے ہی تھا۔ اب یہ سارے راز مجھے الجھانے لگے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنی امی کو بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک دن بتا بھی دیا۔ میری بات سن کر امی نے فوراً کہا کہ تمہاری بیوی پر ضرور کسی جن یا بھوت کا سایہ ہوگا۔ میں نے زولوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا، اس لیے جن بھوت پر میرا ذرا بھی یقین نہ تھا۔ چنانچہ میں نے امی کی بات نہ مانی۔ امی مجھے بار بار کہتی کہ کسی عامل یا بزرگ کو دکھاتے ہیں، مگر میں اجازت نہ دیتا۔ میں اس بارے میں بہت سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک میگزین پڑھتے ہوئے میری نظر سے نفسیاتی بیماریوں کا ایک آرٹیکل گزرا۔ اس میں بے شمار نفسیاتی بیماریوں کو بیان کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیوی کو بھی ضرور کوئی نفسیاتی بیماری ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز میں اپنے ایک دوست ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا اور اسے اپنی بیوی کی ساری حالت کے بارے میں بتایا۔ میرے دوست نے میری بات بہت غور سے سنی اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی اور اسے یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا، لیکن اس بات کی پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم سب مل کر اسے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ مسئلہ ماضی میں اس کے ساتھ ہوئے کسی برے واقعے یا صدمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت شدید ہے۔ اگلے روز میں اپنی بیوی کو شاپنگ کا کہہ کر ساتھ لے آیا اور پھر بہلا کر اپنے دوست سائیکیٹرسٹ کے کلینک پر لے آیا۔ پھر میں اپنی بیوی کو اس کے پاس چھوڑ کر بہانہ کر کے باہر چلا گیا، اور پھر سائیکیٹرسٹ کا اصل کھیل شروع ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد مجھے میرے دوست کا میسج آیا کہ آ جاؤ، چیک اپ مکمل ہو گیا ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر واپس سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ میری بیوی کو کیا ہوا تھا اور کب تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے دوست نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، 2 سے 3 ماہ کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کی مکمل نگہداشت کی گئی اور دوائیاں دی گئیں۔ میرے دوست نے بتایا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ ایسی ہو گئی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیا حادثہ پیش آیا تھا تو میرا دوست افسردہ لہجے میں بولا، بات تھوڑی پریشان کن ہے مگر اسے راز ہی رکھنا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کا راز میرا بھی راز ہے۔ پھر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ شاید تم سے شادی سے 1 یا 2 سال پہلے تمہاری بیوی کو رات کو کہیں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی اور کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا
और उसका रेप करने की कोशिश की थी, या शायद कर भी लिया था। तब से इसे अपना आप गंदा लगता था। घर वालों ने तो ये बात छुपा ली होगी, मगर लड़की ने इस रेप का बहुत सदमा लिया था, और जब भी रात होती वो खुद को गंदा समझती और वही जोड़ा पहन लेती जिस जोड़े में उसका रेप हुआ था, और साफ होने की नीयत से गुसल खाने चली जाती ताकि नहा सके। गुसल खाने जाकर उसे ये लगता कि वो अब साफ हो चुकी है। ये जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं ये बहुत अजीब होती हैं। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हुआ था और परेशान भी कि मेरी बीवी किस कर्ब से गुजर रही होगी। शायद उसके घर वालों को भी इस सब का अंदाजा होगा, इसलिए उन्होंने बेटी की जल्दी शादी करवा दी। क्योंकि हमारे माशरे में लड़की में कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज नहीं करवाया जाता, बल्कि शादी करवा दी जाती है। और यही मेरी बीवी के घर वालों ने किया था। फिर मैंने अपनी बीवी को खूब प्यार किया और डॉक्टर की दी दवाइयां भी वक्त से देता रहा। अक्सर उसे रात को अपने साथ घुमाने लेकर जाता ताकि रात के वक्त का उसका डर खत्म हो जाए। पहले वो थोड़ी बहुत बेचैन थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होती जा रही है। मुझे यकीन है कि मेरी बीवी कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अपने किसी बच्चे या बच्ची में कोई भी अजीब आदत देखें तो उसे जिन या चुड़ैल से मत जोड़ें, क्योंकि ये अजीब आदतें बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों की वजह से होती हैं और इनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अपनी बीवी का करवाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।